الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر اتنی نعمتیں ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔ سچی بات یہ ہے آسمان کے ستاروں کو ہم گن سکتے ہیں، پوری زمین کے ریت کے ذروں کو ہم گن سکتے ہیں، ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کے قطروں کو گن سکتے ہیں، ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کو گن سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم نہیں گن سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ شمار سے باہر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں تو کچھ نعمتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے بچے ایسے جو کافر ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ کفر پہ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے ایمان والے ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، جنہوں نے بچپن سے ہمیں اللہ کا نام سکھایا، ماں نے ہمیں کلمہ پڑھایا، اللہ کے نام کی لوریاں دیں۔ جب ہم ناسمجھ تھے اس وقت اس نے ہمیں ایمان سکھایا۔ چھوٹے تھے تو باپ ہمیں انگلی پکڑ کے مسجد لے جاتے تھے، اللہ کا گھر انہوں نے دکھایا۔ ہم اس نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ جس وقت ہم دنیا میں پیدا ہوئے تھے لاکھوں بچے اس وقت دنیا میں پیدا ہوئے، مگر کافر ماں باپ کے گھروں میں، لہذا وہ کفر پر رہے۔ ہمیں اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم ہے۔ اس نعمت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ پھر دیکھیں جس وقت ہم دنیا میں پیدا ہوئے تھے کتنے جانوروں کے ہاں بچے پیدا ہوئے۔ بکری کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، کتیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں، شیرنی کے بچے پیدا ہوتے ہیں، بندر کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان کے گھر پیدا کیا، اس کے لیے ہمیں گدھا بنا دینا یا بندر بنا دینا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان کی شکل میں پیدا کیا۔ پھر دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں سے پیدا کیا۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ جو پہلے انبیاء گزرے انہوں نے دعائیں مانگی کہ اللہ آپ کے جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کی امت کے آپ نے اتنے فضائل سنائے ہیں، تو اے اللہ ان کی امت میں سے ہمیں بھی پیدا کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ قرب قیامت میں اللہ ان کو دوبارہ زمین پر بھیجیں گے اور وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور ان کے امتی ہونے کی سعادت پائیں گے۔ جس نعمت پر انبیاء تڑپتے تھے اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، اللہ آپ بہت بڑے ہیں، ہم آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔
پھر جسمانی طور پر دیکھیں تو اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا، بینائی دی، گویائی دی، سماعت دی، ہاتھ پاؤں دیے، دل دماغ سب کچھ ٹھیک دیا۔ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، اتنا خوبصورت رال ٹپک رہی تھی۔ میں نے اس کے والد سے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے جی میرا بچہ اتنا خوبصورت ہے، اس کی شکل تصویر دیکھ کے لوگ حیران ہوتے ہیں، مگر اس کا دماغ کام نہیں کرتا، یہ بچپن سے پاگل ہے، اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم مکہ مکرمہ میں تھے تو ایک فیملی آئی ہمارے پاس، سارے گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی، کینیڈا کے رہنے والے تھے۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اتنا خوبصورت بیٹا کہ اس بچے کو دیکھ کے بندہ حیران ہوتا تھا کہ یہ کتنا خوبصورت اور کتنا معصوم بچہ ہے۔ مگر وہ آنکھوں سے اندھا تھا، نابینا تھا۔ اس کا والد رونے لگا کہ ہمارے خاندان کی 100 سال کی تاریخ میں کوئی نابینا نہیں گزرا، سارے بچے صحیح سلامت ہوئے ہیں، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور، یہ بچہ اللہ نے ایسا عطا کر دیا ہے، اب ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اور اس کا باپ بہت بڑا ڈاکٹر تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹروں میں میرا نام ہے، اور میں کروڑوں روپیہ اس پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر بچے کی بینائی کا کچھ کر نہیں سکتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے جو نعمت نہ ملے وہ دنیا میں آ کے نہیں مل سکتی۔ ایک بڑا سیٹھ ہے، دنیا اس کا نام جانتی ہے، اللہ نے اس کو اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ لوگ حیران ہوتے ہیں، مگر اس کے بچے بہرے ہیں، صحیح سلامت ہیں، سنتے نہیں، اتنا پریشان کہ کوئی حل نہیں۔ دنیا جہان کے ڈاکٹروں کو دکھا دیا، جو کان میں لگانے والی ڈیوائسز ہیں وہ منگا لیں، مگر بچوں کو سماعت نہیں ملتی، اشاروں سے باتیں کرتے ہیں۔ کچھ بچے بول نہیں سکتے، کسی کی کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ۔ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا، ہمیں بھی صحیح سلامت جسم عطا فرمایا، اور پھر ہماری اولادوں کو اور پھر آگے ان کی اولادوں کو بھی اللہ نے سب تندرست بچے عطا کیے ہیں۔ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ میرے پاس ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر صاحب آئے نیو یارک سے، میں نے انہیں کھانا کھلایا، سردیوں کا موسم تھا تو میں نے انہیں مہمان کے کمرے میں کہا کہ جی آپ بستر پہ میں لیٹتے ہیں، میں صبح فجر کے وقت آپ کے کمرے میں آؤں گا اور ہم مسجد میں جا کے فجر کی نماز پڑھیں گے۔ وہ دیوار کے ساتھ یوں اوٹ لگا کر بیٹھ گئے، ٹانگیں لمبی کر لیں، رضائی اوپر ڈال دی، کہنے لگے حضرت آپ جائیں، میں سو جاتا ہوں۔ میں سمجھا شاید کچھ معمولات کرنے ہوں گے تو کر کے سو جائیں گے۔ جب فجر کے وقت میں ان کے کمرے میں آیا تو وہ اسی حالت میں بیٹھے سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو جگایا، میں نے پوچھا آپ لیٹ کے نہیں سوئے؟ کہنے لگے حضرت میں لیٹ کے سو نہیں سکتا۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے ایک بیماری ہے، جب انسان کھانا کھاتا ہے نا تو اس کا جو فوڈ پائپ ہے اس کے اندر ایک ویلو ہے، فلیپر ویلو اس کو کہتے ہیں، وہ کھانا اندر تو جانے دیتا ہے، باہر نہیں نکلنے دیتا، ون وے والو ہے۔ اس لیے کھانا کھاتے ہی کوئی بندہ سر کے بل الٹا کھڑا ہو جائے تو اس کے منہ سے کھانا باہر نہیں نکلتا، وہ ویلو کھانے کو روک لیتا ہے۔ کہنے لگا میرا وہ وال لیک ہو گیا ہے، چنانچہ میں جب لیٹتا ہوں تو
تو جو معدے میں ہوتا ہے وہ منہ کے راستے باہر نکلتا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے اب آپ کو پوری زندگی بیٹھ کے سونا پڑے گا، آپ لیٹ کے نہیں سو سکتے۔ جب انہوں نے یہ بات بتائی تب مجھے احساس ہوا کہ یا اللہ، لیٹ کے سونا بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر ہم نے بہت ریسرچ کی تو پتہ چلا کتنے جانور ہیں جو بیٹھ کے ہی سوتے ہیں، لیٹ کے سو ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے انسان کو کتنی بڑی نعمت دی۔ سردیوں کا موسم ہوتا ہے، لیٹ کے اوپر رضائی کمبل لیا ہوا ہوتا ہے اور مزے کے نیند لے رہا ہوتا ہے، خراٹے مار رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اس طرح اگر ہم گننا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں جس کو گن ہی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن ہی نہیں سکتے۔ اتنا ہے کہ اے اللہ، ہم آپ کی ان گنت نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا، یا اللہ، تیری اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، میرے سارے جسم کے بال زبان بن جائے اور اتنی زبانوں سے میں آپ کا شکر ادا کروں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے کلیم، الآن شکرتنی، اب تو نے میرا شکر ادا کیا۔ جب تو اس نتیجے پر پہنچا نا کہ اتنا شکر ادا کر کے بھی تو میرا شکر ادا نہیں کر سکتا، اب تو نے میرا شکر ادا کیا۔ تو انسان اپنے دل میں یہ مانے کہ یا اللہ، تیری اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں، ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اور دل چاہتا ہے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ان نعمتوں کا خیال کرے تو اللہ پہ پیار آتا ہے۔ اللہ کتنے عظیم ہیں، کتنے بڑے ہیں، بن مانگے یہ نعمتیں عطا فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آ کر علم دیا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگوں کے دماغ کے اندر بیماری ہوتی ہے، ان کی یادداشت کام نہیں کرتی۔ ہمارا دماغ ٹھیک تھا، ہم نے پڑھا اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اپنے وقت کی بہترین ڈگریاں ہم نے حاصل کی، معاشرے کے اندر ایک اچھا فرد بن کے ہم نے زندگی گزاری۔ یہ اللہ ہی کا تو فضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق کتنا آسان کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو رزق کی وجہ سے پریشان۔ میں ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں سفر کر رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا اور میں بیٹھا ہوا تھا آنکھیں بند کر کے، ذکر بھی کر رہا تھا اور گویا اونگھ بھی رہا تھا۔ ایک جگہ پر ڈرائیور نے گاڑی کو روکا اشارے کے اوپر، تو گاڑی رک گئی۔ میں اسی طرح سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ کسی نے سائیڈ کے شیشے کو کھٹکھٹایا تو میں اچانک ہڑبڑا کے اٹھا کہ یہ کون ہے؟ دیکھا تو ایک جوان نما لڑکی ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی، خدا کے نام پہ کچھ دے دو۔ میرے دل پہ ایسی چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، یہ کسی کی تو بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، اس کا مقدر آپ نے ایسا لکھا، سڑکوں پہ بھیک مانگ رہی ہے، ہاتھ پھیلا رہی ہے اور پھر اس کو شام کو کھانے کو ملتا ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں کتنی سہولت سے، آسانی سے اپنے گھروں میں کئی قسم کے کھانے بناتی ہیں اور میز کے اوپر مزے سے بیٹھ کے کھانے کھاتی ہیں۔ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کسی کو مشکل میں ڈالنا چاہے تو ایک لمحہ نہیں لگتا۔ چنانچہ 1993 کی بات ہے، امریکہ میں ایک زلزلہ آیا، اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا بگ ون، یعنی بڑا زلزلہ۔ کیلیفورنیا میں آیا، اتنا بڑا زلزلہ تھا
کہ زمین کے اندر دراڑ پڑ گئی تھی جو گہری تھی میلوں. ایسے لگتا تھا جیسے زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے سے الگ ہو گیا ہے. انہی دنوں مجھے بھی کیلیفورنیا جانے کا موقع ملا. تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک ہندو تھا, اس کی ایک بڑی بلڈنگ تھی جس میں 300 گھر تھے اور اس نے کرائے پہ دیے ہوئے تھے. ہر گھر کا کرایہ آتا تھا $1,500 اور اس کو لاکھوں ڈالر ملتے تھے مہینے کے. چنانچہ اس کے اکاؤنٹ میں $40 ملین موجود تھے. $40 ملین کیش موجود تھا. اب اس بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے بھی کھانے پینے میں تنگی ہو سکتی ہے. زلزلہ آیا اور بلڈنگ نیچے گر گئی. کچھ لوگ دب کے مر گئے. ان کے لواحقین نے مقدمہ کر دیا کہ جی مالک نے ناقص مٹیریل استعمال کیا تھا, اس لیے بلڈنگ گر گئی تو ہمیں معاوضہ دیا جائے. جج نے فیصلہ دیا کہ جتنے اس کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں وہ سارے کے سارے ان مرنے والوں کے ورثاء میں تقسیم کر دیے جائیں. $40 ملین اس کے ایک دن میں لوگوں کی جیب میں چلے گئے. اگلے دن اسی بلڈنگ کے سامنے وہ کپڑا بچھا کے بیٹھا تھا اور لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا کہ میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, مجھے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے $1 دے دو, میں $1 کا بھی سوال کرتا ہوں. $40 ملین والا بندہ اگلے دن بھیک مانگ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے ہمیں عزت کی روزی دی, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. پھر اولاد کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. کتنے لوگ ہیں ساری امت ترستے رہتے ہیں, علاج کرواتے ہیں, روتے رہتے ہیں, اولاد نہیں ہوتی. اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے, کتنا بڑا احسان ہے. صحت عطا فرمانا. لوگ کیسی کیسی بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں. مجھے لاہور ایک عورت نے فون کیا, حضرت معدے کا السر ہے مجھے, 7 سال گزر گئے, میں خامد کے رشتہ داروں کے لیے, دوستوں کے لیے ہر طرح کے کھانے بناتی ہوں اور ان کو دعوتیں کھلاتی ہوں, مگر 7 سال سے میرے منہ میں ایک بھی سالڈ لقمہ نہیں گیا. میں صرف لیکوڈ پی کے گزارا کر رہی ہوں. 7 سال سے میں لقمہ چبانے سے محروم ہوں. یا اللہ, ہم ایک کھانے میں کبھی بوٹی کھا رہے ہوتے ہیں, کبھی پلاؤ کھا رہے ہوتے ہیں, کبھی بریانی کھا رہے ہوتے ہیں, کبھی روٹی, کبھی پراٹھا, کیا کیا نعمتیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں. اس عورت کو 7 سال میں صرف لیکوڈ غذا ملی اور اس پر وہ زندگی گزار رہی ہے. تو اگر ہم اللہ کی نعمتوں پر غور کریں تو سچ بات یہ ہے کہ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. بک آف میڈیسن ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا, فیلڈ تو میرا انجینئرنگ کا ہے, لیکن کتاب پڑھی تھی تو میں نے کہا چلو اس کو بھی پڑھتے ہیں. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ انسان کے جسم میں نروز ہوتی ہیں جو وائرنگ کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. چنانچہ زبان جو ہلتی ہے نا تو دماغ سگنل دیتا ہے اور ان نروز کے ذریعے سے زبان لفظ نکالتی ہے. ہاتھ ہلتے ہیں, پاؤں ہلتے ہیں, تو پورے جسم کے اندر وائرنگ کی ہوئی ہے. تو لکھا تھا اتنی وائرنگ ایک بندے کے اندر کی گئی ہے کہ اگر ایک نرو کو دوسرے نرو سے الگ کر کے ان کی گانٹھ باندھ دی جائے تو 4 مرتبہ پوری زمین کا چکر لگ سکتا ہے. 4 مرتبہ پوری زمین کا چکر لگ سکتا ہے. اتنی وائرنگ ایک بندے کے اندر استعمال ہوئی ہے. ہمیں تو احساس ہی نہیں کہ اللہ نے ہم پر کتنے احسان کیے ہیں, کتنی مہربانیاں کی ہیں. بس اتنا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. یا اللہ, ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں.
علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا دل میں احساس کرے اور زبان سے کہہ دے الحمدللہ، تو گویا اس نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ تو بے اختیار دل سے نکلے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمس قبل خمس، 5 سے پہلے 5 کی قدر کر لو۔ ایک فرمایا زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے۔ زندگی ایک نعمت ہے، انسان جو چاہے عمل زندگی میں کر سکتا ہے، اپنے رب کو منا سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ زندگی کا وقت غنیمت ہے ہمارے لیے۔ چنانچہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان دنیا میں جو بوئے گا آخرت میں کاٹے گا، جو نیکی کے بیج بوئے گا وہ آخرت میں نیکی کاٹے گا، جو گناہوں کے بیج کو بوئے گا وہ آخرت میں جہنم کی سزا پائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کوئی بندہ کیکر کا درخت بوئے اور اس پر سیب کا پھل لگ جائے۔ جو درخت بوئیں گے اسی کا پھل پائیں گے۔ تو جو بندہ دنیا میں نیکی کے بیج بوئے گا وہ نیکی کے پھل پائے گا۔ گل سادی ہے میرا گھڑی رہے، رتا آندیاں جاندیاں رہندیاں نے۔ گل سادی ہے میلا گھڑی رہے، رتا آندیاں جاندیاں رہندیاں نے، کرما والیاں او جڑیاں رکھ لا کے مڑ چھاویں بہندیاں نے۔ قسمت والے وہ لوگ ہیں جو درخت لگاتے ہیں پھر ان کی چھاؤں میں آرام سے بیٹھتے ہیں۔ آج ہم دنیا میں نیکیوں کے درخت لگائیں، کل قیامت کے دن ان کے سائے میں آرام سے بیٹھیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، محنت کریں، سو کے وقت گزارنا، کھیل کود میں وقت گزارنا، لایانی گفتگو میں وقت گزارنا، سیل فون کی بیکار باتوں میں وقت گزارنا، آئی پیڈ کے اوپر وقت گزارنا، یہ زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ زندگی کے وقت و قیمت بنائیں، اللہ کا قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، نیکی کریں، اچھے اخلاق کی زندگی گزاریں، دوسروں کے لیے باعث رحمت بنیں، باعث زحمت نہ بنیں۔ ایسا بنے کہ لوگوں کو راحت ملے، لوگوں کو خوشی مل جائے، سکون مل جائے، اور ہم تو دوسروں کے دل دکھاتے ہیں۔ کسی کو زبان سے کوئی بات کر دی، کسی کو کوئی اور بات کہہ دی، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسی جانوروں والی زندگی سے ہم توبہ کر کے اچھے اخلاق والی زندگی کو اپنائیں۔ نیکی کا موقع جہاں ملے اس کو جانے نہ دیں، ضرور نیکی کریں۔ بعض نوجوان سوچتے ہیں نفلوں کو کیا پڑھنا، نفل ہی ہے نا جی، کوئی لازم تو نہیں ہے۔ بھئی ہاں ہیں تو نفل ہی، لیکن کیا پتہ اس زمین پر کیا ہوا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے اور یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے جب موقع ملے ضرور نفل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، تلاوت کریں، نماز پڑھیں۔ ہم نہیں جانتے اللہ کو کون سا عمل پسند آئے گا، تو زندگی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم زندگی میں کر سکتے ہیں وہ زندگی کے بعد نہیں ہو سکے گا۔ مثلاً ہم زندگی میں اگر توبہ کریں تو ہمارے سارے گناہ اللہ معاف فرما سکتے ہیں۔ اگر ہم سچی توبہ کریں تو ہمارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ جتنے گناہ تھے وہ سب نیکیاں بن گئیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ چیز دنیا میں ممکن ہے، بعد میں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس زندگی کے وقت کو غنیمت سمجھ کر
ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ نبی صاحب نے فرمایا زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس کو قرآن مجید پڑھنے کا بڑا شوق تھا، فوت ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اپنے دوست کو ملا خواب میں، تو دوست نے پوچھا سناؤ بھائی آگے کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگا یار اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہو گیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی یا اللہ اگر ممکن ہے کہ قبر میں کوئی قرآن کی تلاوت کر سکے تو مجھے توفیق دے دے، میں قبر میں تیرا قرآن پڑھتا رہوں۔ اس نے کہا پھر؟ کہنے لگا اتنے سال گزر گئے اور اتنے سالوں میں نے اتنے 1000 مرتبہ قرآن پڑھ لیا، اس لیے نہ یہاں تھکاوٹ ہے نہ کھانا پینا ہے، بس میں ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ اتنے 1000 مرتبہ قرآن پڑھ لیا؟ اس نے کہا ہاں بھائی اتنے 1000 مرتبہ قرآن تو میں نے پڑھ لیا، مگر میرے اس قرآن کا ثواب آپ لے لو اور اپنے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب مجھے دے دو۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ قبر میں نے اتنے 1000 مرتبہ قرآن پڑھا، مجھے اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نے دنیا میں 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، آپ کو ثواب ملے گا، لہذا آپ کا 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا میرے 1000 مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ سوچیں ہمیں اللہ نے ابھی زندگی دی ہے، ہم سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو ذکر چاہیں کر سکتے ہیں، اپنے رب سے معافیاں بھی مانگ سکتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے۔ سچی بات ہے، جوانی میں انسان کے اندر ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اگر وہ نیکی کرنا چاہے تو نیکی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، آرام سے اٹھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، نہ اس کو شوگر ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ کوئی اور بیماری ہے، انتھک عبادت کر سکتا ہے۔ بڑھاپے میں اگر بندہ عبادت کرنا بھی چاہے تو جسم ساتھ نہیں دیتا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جوانی میں انسان کا جسم ساتھ دیتا ہے، دل ساتھ نہیں دیتا، دل ادھر ادھر پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں انسان کا دل ساتھ دیتا ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا۔ دل چاہتا ہے کہ میں تو اٹھوں تہجد پڑھوں، تلاوت کروں، بیماریوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا۔ تو جس کو اللہ نے جوانی دی وہ اس جوانی کی قدر کرے، اس کو دنیا کے عیش و آرام میں نہ گزارے، اللہ کی نیکی میں، عبادت میں گزارے۔ چنانچہ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں بازار جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک باندی ہے، اس کا مالک اس کو بیچنا چاہتا ہے، اور وہ بہت ہی پتلی دبلی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، بیمار جیسے ہوتی ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا چلو یہ دھوپ پہ کھڑی ہے، کوئی خریدتا بھی نہیں، تو میں اس کو لے لیتا ہوں، میرے گھر کے کام کرے گی، میرے کام آ جائے گی۔ میں نے اس کا سودا کر لیا۔ سودا کر کے جب میں نے دیکھا تو اس کا چہرہ بالکل پیلا، جیسے خون کی کمی تھی۔ تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کیا، تو وہ ہنس کر کہنے لگی یا اللہ جب تیری خبر کا مزہ اتنا ہے تو تیرے دیدار کا مزہ کیا ہوگا؟ تیرے قرآن کا مزہ اتنا ہے، تیری خبر کا مزہ اتنا ہے، تو تیرے دیدار کا مزہ کیا ہوگا؟ کہنے لگے تب مجھے محسوس ہوا یہ بیمار نہیں ہے، یہ اللہ سے محبت میں گرفتار ہے، اور اس محبت نے اس کو کمزور کر دیا ہے۔ جب گھر آئی تو وہ اسے پوچھ لگی کہ آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے جو گھر کے کام تھے وہ بتا دیے۔
وہ سارا دن گھر کے کام کرتی، جب عشاء کا وقت ہو جاتا تو وہ نہا کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے میرے پاس آتی اور مجھ سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر میں کہتا ہاں مجھے ضرورت ہے تو میرے ساتھ وقت گزارتی، اور اگر میں کہتا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے آج، تو وہ مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتی رہتی۔ میں حیران، سارا دن میرے کام کرنے میں گزار دیتی ہے اور ساری رات اللہ کی عبادت گزار دیتی ہے۔ چنانچہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو وہ اس وقت تہجد میں دعا مانگ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی، یا اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم میری یہ بات پوری کر دیں۔ تو میں نے اسے آواز دی، اے لڑکی، یوں نہ کہو آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، یوں کہو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ کہنے لگے جب میں نے یہ کہا تو وہ ناراض ہونے لگی، کہنے لگے نہیں میں تو یہی کہوں گی، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ میں نے کہا تو بات کیوں نہیں سمجھ رہی، یوں کہو مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ کہنے لگے نہیں اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، آپ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے ساری رات مصلی پہ نہ بٹھاتے اور اس کو ساری رات گہری نیند نہ سلاتے۔ مجھے جو ساری رات مصلی پہ بٹھاتے ہیں، آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ ایسا کرتے ہیں نا۔ تو اللہ کا کتنا کرم ہے ان لوگوں پر جو جوانی میں ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک کا معمول رکھا۔ کتنے لوگ اس امت میں ایسے گزرے جو پوری رات اللہ کے قرآن کی تلاوت میں گزار دیا کرتے تھے۔ انہوں نے جوانی کا صحیح فائدہ اٹھایا تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے۔ اور دنیا میں جس نے بھی کچھ کیا ہے جوانوں نے کیا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو اصحاب کہف نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، وہ نوجوان تھے۔ مخالفین نے کہا تھا انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، فتح کہتے ہیں نوجوان بچے کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو نوجوان تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے جب دین کا پیغام لوگوں کو پہنچانا شروع کیا، آپ کی عمر مبارک 40 سال، آپ بھی نوجوان تھے۔ ابو بکر صدیق لانا 2 سال عمر میں چھوٹے تھے، 38 سال، وہ بھی نوجوان تھے۔ عمر لانا چند سال اور چھوٹے تھے، وہ بھی نوجوان۔ حضرت عثمان غنی بھی نوجوان، حضرت علی بھی نوجوان، خالد رضی اللہ بھی نوجوان تھے، اکرم اللہ بھی نوجوان تھے۔ تو اگر غور کیا جائے تو نبی علیہ السلام اور ان کے قریب جو صحابہ جانثار تھے وہ سارے نوجوان تھے جنہوں نے دین کے اس پودے کو خوب پانی دیا اور اس کو دنیا کے اندر نشو نما دی۔ آج بھی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم دین کی محنت کریں تو ہمیں اپنی جوانی لگانی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ تو ارشاد فرمایا زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے۔ پھر نبی صاحب نے فرمایا تم صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے۔ یہ جو صحت کا وقت ہے نا، یہ بڑا نعمت کا وقت ہے۔ جب انسان سے نعمت چھن جاتی ہے پھر احساس ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں لوگ کس طرح بیماریوں میں یعنی پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اگر نعمت کی زندگی عطا فرمائی تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی قدر کرو غربت سے پہلے۔ اگر اللہ نے کسی بندے کو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، تو وہ اس کی قدر کرے، اس کو نیکی میں لگائے، اس کو عیاشی میں، گناہوں میں ضائع نہ کرے، اس کو اللہ کے راستے میں ذخیرہ بنائے۔ تو مال کی قدر کرو غربت سے پہلے۔ 5 نعمتوں کا نبی صاحب نے تذکرہ فرمایا۔ زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، اور مال کی قدر کرو غربت سے پہلے۔ کوئی پتہ نہیں یہ مال کب تک ہے، کب تک نہیں ہے، یہ مال ڈھلتی چھاؤں ہے۔ کسی کی فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے، کسی کے ہاں ڈکیتی ہوتی ہے، زندگی کی جمع پوجی چلی جاتی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غریبوں پہ خرچ کریں، مدارس پہ، مساجد کے بنوانے میں، نیکی کے کام کرنے میں خرچ کریں۔ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، مال کی قدر کرو غربت سے پہلے، اور پھر نبی صاحب نے فرمایا فرصت کی قدر کرو مشغولی سے پہلے۔ عجیب بات ہے، ہم فرصت کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج کوئی بندہ فارغ ہوتا ہے نا تو سوچتا ہے کہ اچھا باتوں میں وقت گزار لیں گے، سو کے وقت گزار لیں گے۔ نوجوان بچے تو گیمیں کھیلنے میں وقت گزار دیتے ہیں، آئی پیڈ پہ وقت گزر جاتا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا نہیں، یہ ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو۔ اب ہم اگر قدر کرنا چاہیں تو جو فارغ وقت ہوتا ہے اس میں ہم کتنے کام کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بعض نوجوانوں کو دیکھا، اپنی زندگی کے 25 گزرے ہوئے سالوں کی نمازوں کی قضا کی انہوں نے۔ روزانہ ایک دن کی نماز قضا پڑھتے تھے، یعنی 5 نمازیں، تو کرتے کرتے 25 سالوں میں پچھلے 25 سالوں کی نمازیں ان کی قضا ادا ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر موجود ہیں، ہم ان کا احساس کریں اور ان کی قدر کریں۔ خواتین خاص طور پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ عزت کی روزی ملی، گھر کی زندگی ملی، پاکدامنی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہی ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ شکرانے کے 2 نفل ہر روز عشاء کے بعد پڑھنا اس کا معمول بنا لیں۔ جب تک وقت ہے زندگی کا یہ شکرانے کے 2 نفل ضرور پڑھتے رہیں کہ یا اللہ آپ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، کل جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے۔ اور ایک بات اور سمجھنے والی ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں، تقدیر پر راضی رہنا سیکھیں۔ آج ہر بندے کو تقدیر پر شکوے ہیں کہ جی میں بیمار ہوں، بچہ بیمار ہے، خامد بیمار ہے،
خاوند کی نوکری نہیں، جس سے دیکھو وہی بیٹھا شکوے کر رہا ہوگا۔ بھئی اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے لاکھوں سے بہتر حال میں رکھا ہے۔ اگر ہم کبھی غور کریں کہ لوگوں پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے کسی بچے کو کانٹا چبھ جائے نا تو ہمیں درد محسوس ہوتی ہے، اور جی بچے کو کانٹا چبھ گیا۔ بہادر شاہ ظفر ایک بادشاہ ہے، اس کو انگریزوں نے گرفتار کیا، اس کے 12 بیٹے تھے، تو انہوں نے 12 بیٹوں کے سر کاٹ کر اس کے سامنے لا کر رکھ لیے۔ اب آپ غور کریں، جس باپ نے اپنے 12 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر دیکھے ہوں گے اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اس لیے پھر آخری زندگی اس کی روتے گزر گئی۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں، کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ ایک بادشاہ ہے، کیسی حسرت والی باتیں لکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ہم ان کی قدردانی کریں اور اپنی زندگی کو نیکی میں خرچ کریں اور آخرت کی تیاری میں ہر وقت لگے رہیں۔ اور یہ کام آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ہم اگر کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ بہت ساری خواتین اپنے گھر کے کام کاج کے دوران اپنی زبان پر استغفار یا تسبیح یا لا الہ الا اللہ کا ذکر رکھتی ہیں۔ کھانا بھی بن رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے، گھر کی صفائی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے عقل مندی۔ گھر کی صفائی ہو گئی اور جو اللہ کا گھر ہمارا دل ہے اس کی بھی صفائی ہو گئی۔ جو طالبات مدرسے میں پڑھتی ہیں یہ خوش نصیب بچیاں ہیں کہ اللہ نے ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے عرض کر سکیں گی، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ اے اللہ، جب سب نوجوان بچیاں کالجوں میں جاتی تھیں، یونیورسٹیوں کی طرف بھاگتی تھیں، اس وقت ہم وہ بچیاں تھیں جو تیرے قرآن کو سینوں سے لگا کے مدرسے کی طرف جاتی تھیں، حدیث پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، دین پڑھتی تھی۔ اللہ کو کتنی خوشی ہوگی اپنی ان بندیوں کو دیکھ کر جنہوں نے زندگی میں دین کے لیے اپنا وقت لگایا۔ اس گھر میں چونکہ ایک جامعہ ہے تو ہماری دعا ہے اللہ اس جامعہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو طالبات فاضلات ہیں اللہ ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے۔ جو ادارے کی پرنسپل صاحبہ ہیں اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، ان کو خاوند کی اولادوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ ان کو قیامت کے دن اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے سچے دل کے ساتھ، خواتین بھی پڑھتی جائیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار بلسانہ وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو اللہ سے لو لگا کے بیٹھے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ کہہ رہا ہے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن، دیکھ لو اس کا تماشا 4 دن، کیا کرو گے قصر عالی شان کو، جب کہ ہے اس میں ٹھکانہ 4 دن۔
سبحان ربي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے میرے مالک، میرے اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، ہمارے ظاہری و باطنی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، ہمارے دن کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے راتوں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے انفرادی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے اجتماعی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، جن گناہوں کو ہم کر کے بھول چکے ہیں، اے اللہ، ہم نے ان کی توبہ بھی نہیں کی. اللہ، ان گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں. اللہ، ان گناہوں کو توبہ عطا فرما. اے اللہ، ہماری بخشش عطا فرما. اے اللہ، ہماری مغفرت عطا فرما. اے اللہ، اے اللہ، ہماری کامل بخشش فرما. اے اللہ، ہماری کامل مغفرت فرما. اے اللہ، اے اللہ، جتنے بھی گناہ گار ہیں ہم، یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں. اے اللہ، تیری بارگاہ الہ میں آج تجھ سے توبہ کرتے ہیں. اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما، ساری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ، اے اللہ، ہم گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں. اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے گھر والوں کے گناہوں
گناہوں کو معاف فرما، سارے عالم کے ساری امت کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو معاف نہیں کرتا، پھر معاف فرما دے آج۔ اے اللہ جتنے بندوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، بندیوں نے ہاتھ اٹھائے، سب کی توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے گھر والوں کی توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے خاندانوں کی گناہوں کی توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ بے روزگار کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو کاروبار کے لحاظ سے پریشان ہے، اللہ کاروباری پریشانی ختم کروا، اللہ اس کو حلال کا رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے فقیر ہیں، اللہ تو نے قرآن شریف میں خود ہی ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسان تم سب کے سب فقیر ہو۔ اے اللہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا آپ نے، انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے۔ اے اللہ ہم تیرے گھر کے فقیر ہیں، اے اللہ ہمیں صدقے میں جنت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں صدقے میں جنت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کروا دیا، وہ کہہ دیا لا تثریب علیکم الیوم۔ اے اللہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو یا اللہ کہہ دیا آج کوئی گناہ نہیں، لا تثریب علیکم الیوم۔ اللہ اب تو کریموں کے کریم ہے، اے اللہ آپ سب سے زیادہ کریم ہے۔ اے اللہ آج آپ بھی کہہ دیجیے ہمیں، اے اللہ آج آپ بھی کہہ دیجیے لا تثریب علیکم الیوم۔ اے اللہ ہمیں آج کہہ دیجیے لا تثریب علیکم الیوم۔ اے اللہ سارے گناہوں کو بخش دیجئے، ساری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ ان کے صحت میں برکت عطا فرما، ان کے کام کاج میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ہر عمل میں برکت رحمت نازل فرما۔ اللہ ان کے جتنے بھی کام ہیں اللہ ان کو پائے تکمیل تک، اللہ عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ اے اللہ ان کا فیض دنیا کے کونے کونے تک، کوشے کوشے تک جاری و شاری فرما۔ اللہ پہنچا دیجئے کونے کونے تک دنیا کے، کوشے کوشے تک پہنچا دیجئے۔ اے اللہ ان کے گھر والوں کی جان مال عزت کے عبر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو حاسدین کے حسد سے بچا، شیاطین کے شرور سے بچا۔ اے اللہ ہر فتنوں سے، ہر فساد سے بچا۔ اے اللہ اپنی خاص مدد عطا فرما، ان کے اوپر خاص کرم عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنی بندیاں آئی ہیں، اے اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ سب کا سننا قبول فرما۔ اے اللہ جو سنا گیا ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اتباع سنت والی زندگی عطا فرما، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک ایک سنت کو ہماری زندگی میں یا اللہ ایسا بنا دے کہ ایک ایک عمل یا اللہ ہمارے سنت کے مطابق یا اللہ عمل کرنے والے بن جائے۔ اے اللہ ہمارے گھر کے اولادوں کو بھی یا اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر عطا فرما دیجیے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جگہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مسجد و مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے جامعہ کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کا فیض دنیا کے کونے کونے تک، کوشے کوشے تک پہنچا دے۔ اے اللہ جتنی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ اس کو معاف فرما۔ اے اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ جتنی بھی معلمات ہے، جتنی بھی بچیاں ہیں اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کے گھروں میں خوشیوں بھری زندگی عطا فرما، سب کو بچوں کو یا اللہ ان کے بچوں کو دین پہ استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ان پہ اپنی
خاص نظر کرم عطا فرما، خاص رحمت عطا فرما، اے اللہ جو رکاوٹیں ان کے گھروں میں دور فرما، اے اللہ تو اپنی خاص رحمت و خاص برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ حسبی اللہ لدینی، حسبی اللہ لدنیانا، حسبی اللہ لما احمنی، حسبی اللہ لما اہمنی، حسبی اللہ لمن بغى علی، حسبی اللہ لمن حسدنی، حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند المسرة في القبر، حسبی اللہ عند الميزان، حسبی اللہ عند الميزان، حسبی اللہ عند الميزان، حسبی اللہ عند الصراط، حسبی اللہ عند الصراط، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔